دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ عنوان بھی اس طرح کا رکھا گیا جو ایسا سلگتا ہوا، بھڑکتا ہوا، کیا کہوں، دہکتا ہوا ہر اعتبار سے، چونکہ شہر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اولاد کی تربیت کا مسئلہ ویسے ویسے سنگین سے سنگین یا بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شہر بڑے ہوتے، چھوٹے بستیاں، چھوٹے قریے، چھوٹے شہر، چھوٹی آبادیاں، بچوں کی تربیت کو پرابلم نظر نہیں آتی، لیکن جو شہر بڑھتے ہیں وہاں ہر انسان جس کا نکاح ہوا ہے یا جس کو اولاد ہونے والی ہے یا جس کو اولاد ہو چکی ہے، وہ آدمی فکر مند ہوتا ہے کہ بچوں کے تعلق سے ہم کیا کریں، ان کی تربیت کا معاملہ کیا کریں، یہ کیسے ہو کہ عربی سیکھے، یہ کیسے ہو کہ اپنے اسٹڈیز میں، سائنسز میں، جو فیلڈز میں جاتے ہیں اس میں وہ آگے بڑھیں۔ والد کا بھی یہی جو ہے فکر رہتی ہے، اور والدہ کی مطلب ماں کی بھی فکر یہی ہے، باپ کی بھی فکر یہی ہے، سارا سماج یہی فکر کرتا ہے۔ بات چیت ہوتی ہے تو یہی سوال ہوتا ہے بچے کیا کر رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ والد یا ایک انسان کسی سے پریشانی کا اظہار بھی کرتا تو اکثر پریشانی کا اظہار کیا، بچے نہیں سن رہے ہیں، بچے نہیں مانتے ہیں، بیٹیاں نہیں سنتی ہیں، بیٹا نہیں سنتا ہے، بڑا لڑکا نہیں سن رہا ہے، باقی دو تو ٹھیک، کچھ نہ کچھ اسی قسم کی باتیں صبح سے لے کر شام تک سنے آ رہی ہیں۔ تو یہ عنوان ہے ہی اتنا اہم، یاد رکھیے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، یاد رکھیے۔ اس عنوان کی سنجیدگی کو آپ لوگ بہرحال سمجھتے ہیں تبھی آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو بنیادی یہ آتا ہے، بہت ساری بار لوگ پوچھتے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا کیا تعلق کہ اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، میں ہمیشہ اور بار بار اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ چیز کو لینے سے پہلے استعمال سیکھنا چاہیے۔ ایک انسان کی تیاری اور ایک مومن جو ہے بہت دور کی سوچتا ہے، یاد رکھیے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر آخرت پہ کیا ہوگا ہر بار سوچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان نکاح کر لے اور پھر سوچے کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، تو اس انسان کو میں اپنی زبان بیوقوفی کہوں اور کیا کہوں کہ جس نے عمل کر لیا، مطلب ایسا ہے کہ آپ کو گاڑی لینا ہے تو آپ نے ایک شو روم سے کار نکال لی اور اب وہاں بولتے مجھے چلانا تو آتی نہیں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے لے جانے والے، اب تو اب کیا ہونے والا اس گاڑی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو جو نکاح ہو چکا ہے، جن کو اولاد ہونے والی ہے، جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اولاد ہو، اسی طرح جن کی شادیاں نہیں لیکن وہ کرنے والے ہیں، یا اسی طرح وہ لوگ جو ابھی نوجوان بالغ ہے لیکن نکاح کا بھی وقت ہے، یا وہ لوگ جن کو اولادیں پہلے سے ہیں، وہ لوگ ان کی صحیح تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ عنوان سبھی سے متعلق ہے، یاد رکھیے، ہر آدمی سے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، یاد رکھیے یہ عنوان بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ اور بچوں کا بگاڑ، اس چیز سے ہر کوئی پریشان ہے۔ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں سب کچھ کیا، اچھے اچھے محلات بنائے، مطلب گھر بنائے ایسے جیسے محل ہو، آپ نے زمین جائیداد پراپرٹیاں نہ صرف آپ کے شہر حیدرآباد بلکہ دنیا بھر میں خرید لی، آپ نے سب کچھ بھی کیا، اور اگر آپ اب دنیا سے جانے والے تو کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ وہ محل، وہ پراپرٹی وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہ آپ جن کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی کسی اور کے لیے ہونے، مطلب وہ جو پراپرٹی، وہ محلات بھی چھوڑیں گے وہ کسی اور کے لیے ہونے والا ہے، وہ آپ کے وارث ہے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ تو اگر آپ نے اولاد کی صحیح سے تربیت نہیں کی تو ایک معنی میں آپ نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، یاد رکھ لیجیے، کیونکہ آپ دنیا میں جو چھوڑ کر جاتے حقیقت میں وہ کسی اور کا ہوتا ہے اور وہ آپ کی اولاد ہے، اور اگر ان کی اصلاح نہ ہوئی، انہیں دین کے مطابق تربیت نہ دی گئی، ان میں وہ شعور، وہ سمجھداری، وہ علم، وہ بردباری ہم نے تعلیم تربیت سے، نصیحت کے ذریعے نہیں پیدا کی، تو نتیجتاً یہ اولاد ہماری زندگی میں توقع کرتی ہے کہ آپ دنیا سے کب جلدی جائیں گے تاکہ وراثت تقسیم ہو، یا کبھی یوں ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جیتے جی اگر بانٹ دے تو ابا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد فساد ہونے کی چانسز زیادہ ہیں آپ کے، تو گویا جو بعد میں ملنے والا ہے وہ زندگی میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے بڑی اہم ہے۔ تو اولاد کی تربیت کرنا یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ نے مال کے نقصان اور مال کے ضائع ہونے کی اہمیت کو سمجھ لیا، اسی لیے جب کسی کا مال ضائع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو سب افسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک پڑوسی گھر میں چوری ہوئی تو ہر دوسرا پڑوسی افسوس کرتا ہے کہ سبحان اللہ اس کا ٹھیک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کے مال واپس لا دے، چور پکڑے جائیں۔ بات اگر اخبار میں شائع ہوتی تو جتنے لوگ اخبار میں اس خبر کو پڑھتے سارے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا مال واپس مل جائے۔ تو گویا امت مسلمہ نے مال کے ضائع ہونے کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سمجھ لیا۔ کسی کی گاڑی چوری ہو گئی سب افسوس کرتے ہیں، کسی کا گھر کا کوئی مسئلہ ہو گیا سب افسوس کرتے ہیں، کسی کا کرایہ دار نے گھر اس کا لے لیا سب افسوس کرتے ہیں، آدمی باہر رہا یہاں سب کچھ کیا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے خاندان والے نے سب کچھ لوٹ لیا، اس پہ سب لوگ افسوس کرتے ہیں کہ بیچارہ 20 سال باہر رہا سب کچھ یہاں تیار کیا، جب واپس آیا یہاں کے لوگوں نے ہکال دیا اس کو، زمین جائیداد اپنے نام پہ کرنے۔ تو یہ جو مال کا جو ضائع ہونا ہے، نقصان ہونا ہے، اس پر میں اور آپ سب غم کا اظہار کرتے ہیں، اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ تو امت مسلمہ نے یہ تو سمجھ لیا کہ مال کے ضائع ہونے پر افسوس اور اس کے لیے وہ تیاری کریں، لیکن ایک نعمت جس کو ہم ہر روز ضائع کرتے ہیں اس پر کسی کو رتی برابر بھی
ایز اے ہول امہ، مطلب ایک امت کے من جملہ طور پر افسوس نہیں ہے، وہ ہے ہماری نسلوں کا بگڑنا اور برباد ہونا. اس پر کوئی افسوس نہیں جتائیں گا. کوئی ایسا محلے سے گزر کر ارے کیسے بچے گالیاں دے رہے، نہیں، کوئی افسوس نہیں جتائیں گا. ارے اپنے میاں بھائی کے بچے ایسا نہیں بولیں گے تو کیسا بولیں گے؟ ایسا نہیں بولیں گے تو پھر کیسا بولیں گے؟ تو اس پہ افسوس نہیں ہے، بلکہ اس پر کبھی کبھار فخر کیا جا رہا ہے، ان کی بگاڑ اور ان کی برائی پر. تو مال کے ضائع ہونے سے نقصان ہوتا ہے اور اس پر افسوس جتانا امت نے سیکھ لیا. اولاد کے ضائع ہونے پر ابھی وہ افسوس ایک امت کی طور پر نظر نہیں آ رہا. ایک دو فرد کو، ایک دو خاندانوں کو احساس ہے ان بچوں کی تربیت کا، لیکن ایک امت، اتنی بڑی امت کے طور پر یہ احساس ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہمارے بچوں کی بات چیت سے، نہ ان کے اخلاق سے، نہ ان کے معاملات سے. اور آپ یاد رکھیے بچے کے ایک ایکشن سے، ایک عمل سے آپ پوری اس کی تربیت کو وہیں سمجھ سکتے ہیں. بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بچے کے ایک ایکشن سے جو آپ کے سامنے کبھی کرتا ہے، آپ اس کی پوری تربیت، والدین تربیت، سب آپ لا سکتے ہیں کہ واقعی میں ضائع ہو رہی نسلیں ہماری. عادت تو اولاد کی تربیت بڑی اہم چیز ہے. ان کے ضائع ہونے پر امت کو افسوس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی زبردست اسٹریٹجی یا منصوبہ جس کو کہیں گے ہم نے بنانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کی زبردست ہم تربیت کر سکیں. اور خاص طور سے بچوں کی تربیت میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، وہ اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے والدین ہیں. تو اب جب میں یہ بات کہوں گا کہ سنہرے اصول کیا ہے اولاد کی تربیت کے، تو آپ کو کیا دینا ہے یہ سوچنا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں سوچنا ہے. تو میرے ابا نے ایسا نہیں کرے، فیض بھائی آپ نے بہت صحیح بولے. نہیں، وہ کیا ہوا وہ نہیں سوچنا ہے، کیا کرنا ہے وہ سوچنا ہے میرے عنوان کے بعد. ورنہ بہت ساری بار ہوتا ہے، بات ہو رہی ہے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، اور آدمی اپنے والدین کو کوسنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا ہوا وہ ہو گیا، اس سے ہمیں ابھی اب کیا کرنا ہے ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں، اس کی بات کریں. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بزرگوار شخصیات، جن میں سب سے بزرگ جو شخصیات دنیا میں ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. انہوں نے بھی اللہ سے اس نعمت کے لیے دعا کی جن کو یہ نعمت نہیں دی گئی تھی. تو اولاد اتنی عظیم نعمت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے، اور سلف صالحین میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے جن کو اولادیں نہیں تھی، کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اس نعمت کے لیے. اولاد، بچے جس کو کہیں گے عام زمانے، لڑکے اور لڑکیاں جو ہمارے ہوتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے دعا کی. تو یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے اولاد. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی عام چیز کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ بڑی خاص نعمت ہے. تو اللہ نے جس کو یہ نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کو سنبھالنا، سجانا، سنوارنا اور لے کر چلنا، اور ایک ایسی نسل بنانا کہ ہم جب چلے جائیں گے تو اگلی نسل اس چیز کو، اس منصوبے کو، اس پیغام کو، اس میسج کو اور امت کے اس کام کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہو. لیکن آج اللہ رحم کرے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جب ہم اپنے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، اور ایسی نسلوں کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہمارے ہی بنائی ہوئی چیز کو برباد کرنے کے لیے ریڈی ہمارے جانے کے بعد. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے. تو اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس معاملے میں کہ ہم کیا اصول اپنائیں. آج میں اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اولاد کے حقوق، رائٹس کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. یہ اور عنوان ہے، اور الحمدللہ اسی مسجد میں نے اس سے پہلے یہ عنوانات لے لیا ہوں. آج اصول، وہ پرنسپلز، وہ اصول، وہ کیا رولز ہو جو بچوں کی تربیت میں ہم ذہن میں رکھیں، اور اس کے مطابق پھر ان کی ہم نشر و نما کریں، تاکہ ہم جیسا اپنے بچوں کو چاہتے ہمارے بچے ویسا ہو. آج میں آپ کے سامنے 5 ایسے اصول رکھوں گا جن اصولوں کو انشاءاللہ جسے ہم فالو کریں. یقیناً یہ اصول اس نام سے، اس ترتیب میں قرآن حدیث میں نہیں آتے ہیں، لیکن جتنے اصول ہیں وہ ساروں کے لیے قرآن حدیث کی دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے، سیکوینس وغیرہ سب میرے اپنے طے کردہ ہے، تو اس کے لیے میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ 5 ہی کیوں. کوئی 7 بتا سکتا ہے، کوئی 15 بتا سکتا ہے، کوئی 50 بھی بتا سکتا ہے. میں نے کچھ اہم 5 صرف چنے اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے کہ وہ 5 امپورٹنٹ رولز کیا ہے، اصول کیا ہے، پرنسپلز کیا ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت میں ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک ماں ہونے کے ناطے میں اور آپ ذہن میں رکھیں، تاکہ اپنی نسلوں کو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا تیار کریں. تو یہ ایک بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے. اور بچوں کی تربیت بڑی اہم چیز ہے. اب سب سے پہلی چیز جو اولاد کی تربیت کے اندر سب سے اہم رول ادا کرتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے.
یہ ایک بہت بنیادی اور سب سے پہلا اصول ہے، یاد رکھیے، اولاد کی تربیت کا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان جنرل ہم نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا ہے، اولاد کی تربیت کا جو اصول میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ اصول کیا ہے معلوم؟ سب سے پہلا فرسٹ پرنسپل اصول، خوب مار کے رکھو ان کو، ہڈیاں توڑو اور کیا کیا الفاظ، یہ گرم کرو وہ نرم کرو۔ اور والدین کو جب وہ بچے نہیں سنتے ہیں تو والدین مختلف قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ وارننگ دینے کے بعد، دھمکی دینے کے بعد کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب آلریڈی آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اور آج ہمارے بچے بغیر وارننگ کے کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ پاکٹ منی نہیں دوں گا، اچھا ٹھیک ہے ابا پھر کروں گا میں کام۔ ہاتھ پیر توڑ دوں گا، اچھا ٹھیک ہے پھر کر دیتا ہوں میں کام۔ اتنے زور سے دوں گا نہیں، اچھا پھر ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں کام۔ لیکن سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہماری سختیاں، ہم نے اولاد کی تربیت میں جو پہلا بیسک رول ہے وہ یہ ہے، یقیناً ضرورت پڑنے پر بچوں کو ضرب یا ماری جا سکتی ہے، ضرورت پڑنے پر، یاد رکھیں ہر بار نہیں، لیکن ان جنرل ہمارے پاس جو پہلا اصول ہے، خوب مارو ان کو، اس لیے اچھے نکلیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور مختلف مثالیں بھی لوگ دیتے ہیں، جیسے کہ بولے وہ گدا رہتا ہے نا، گدے میں روئی ڈالنے کے بعد وہ آپ دیکھیں لوگ، وہ روئی کو صحیح کرنے کے لیے 2-4 لوگ مل کے خوب ڈنڈے مارتے اس میں، تو بولے وہ سیدھا ہوتا تھا، بس بچے ایسے سیدھے ہوتے ہیں۔ اور مختلف ٹیکنیک سزائیں دینے کی نکالی ہے لوگوں نے، ٹیچرز نے بھی اور پیرنٹس نے بھی، یاد رکھیے والدین نے بھی اور اسکول میں اساتذہ نے۔ اور یہ ایک چلن تھا، ایک سسٹم تھا، یاد رکھیے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں سب سے اہم کردار، سب سے پہلا رول آپ کی نرمی اور شفقت کا، یاد رکھیے کہ ان سے نرمی اور شفقت سے وہ کرے، اور اگر مار بھی مارے تو بدلہ لینے کے لیے نہیں، نصیحت کرنے کے لیے۔ بچہ ایک بہت ضد کر رہا آپ کے ساتھ، تو ابھی آپ برداشت کر لیتے کہ اس کی امی سامنے کھڑے، ٹھیک ہے بیٹے برداشت کر لیا، پھر آپ برداشت کر لیتے بیٹے نانی سامنے، تھوڑا جانے دے بتاتا ہوں، اور یہ سب کے بعد ایک غلطی اس نے کیا، تو آپ بولتے اب آیا بیٹا تو، اب ملا مجھے، اور اپنا بدلہ نکالتے ہیں اس کو۔ نصیحت کرنا مقصد نہیں، اپنا بدلہ نکالنا ہے۔ سمجھ، نصیحت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بچے کو مارے تو مار جسم پر کم اور اس کے دل پر زیادہ، مانا یہ مطلب دل پر زیادہ، اس کو آپ سائیکولوجیکلی بیمار مت کر دیجیے، مانا یہ کہ اس کو احساس ہو کہ آج میرے والد نے مجھے ہاتھ لگایا، مارا بھی نہیں، ہاتھ لگایا، کیوں کیا آپ نے، اور یہ اس کے لیے کافی ہے کہ آج بہت برا ہوا میرے ساتھ، میں آئندہ ایسا موقع نہیں لانا چاہتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے نرمی اور شفقت کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت کا معاملہ ہی بچوں کے ساتھ کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں رہا، غلام کی حیثیت سے بھی جب تھا، آپ نے کبھی زندگی مجھے اوف تک نہیں کہا۔ حالانکہ بچے ہونے کے ناطے یقیناً وہ غلطیاں کرتے ہوں گے، اور اس زمانے میں غلاموں کو بہت مارا جاتا، چونکہ غلاموں کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، انسان بھی نہیں سمجھا۔ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک ہے ان کے ساتھ، اتنا نرمی شفقت کا برتاؤ ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا پہلا اصول یاد رکھیے، وہ نرمی اور شفقت والا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں، یہی ساری باتیں آپ پڑھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا لیجئے، عمومی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اچھی بات کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بچوں سے مذاق کرتے تھے، معلوم مذاق بھی کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ایک چھوٹے بھائی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کبھی آتے تھے اور ان سے مذاق کرتے، ہنساتے ان کو۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو میرے بھائی جو ہے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے آج تم بڑے غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ تو کہا میرے پاس ایک چڑیا تھی، لوگوں نے بتایا ان کے پاس چڑیا تھی وہ مر گئی، تو ذرا بچے کو آج غم ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آج نہیں کل پھر تم کو ہنسانے آؤں گا، اور آپ چلے گئے۔ تو بچوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا۔ اگر یہ اصل ہوتا مارنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ عمل کر کے بتاتے کہ یہ اصل ہے اور ایسا کیا کرو اولاد کے ساتھ۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام اصول بن چکا ہے۔ میں نے دیکھا ہوں اسکولوں وغیرہ میں بچوں کو ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ خاص طور سے آج کل تو بہرحال گورنمنٹ رول ہے کہ سزا نہ دی جائے، وہ ایک الگ بات ہے مارا نہ جائے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہوں کہ وہ چنے آتے نا، پتھر آتے کان پہ رکھ کے دباتے تھے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یہ سزائیں میں نے دیکھی ہے، ٹھیک۔ یا پھر وہ مرغا بنا دیتے تھے، پیر پہ کھڑے کر کے ہاتھ نیچے سے نکال کے کان کو پکڑے کھڑے رہو، تو یہ سزائیں جسمانی اذیت دیتی، یاد رکھیے اس سے بہت سارے چینجز نہیں آتے، دینے والے کے تعلق سے زندگی بھر کے لیے نفرت ضرور آتی ہے دل میں اس بچے کے، کہ میں بھی جو ہے تھوڑا بڑا ہوں گا ابا کو بتاتا پھر ان کو کیسا مرغا بنا سکتا ہوں، اور میں تو 2 ٹانگ کا بنا ان کو 1 ٹانگ کا بنا کے بتاؤں گا، کرتا ہے یاد رکھیے۔ پھر بڑا ہونے کے بعد آپ بولتے ہیں میری ایک بات نہیں سنتا ہے، تو سوال یہ جب وہ چھوٹا تھا کتنی باتیں آپ نے سنی اس کی،
یقیناً والدین سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن چونکہ والدین کی نصیحت کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو لہٰذا اس کانٹیکس میں آپ مت لیجیے کہ اپنے والدین کو اس میں لائیں۔ آپ خود ایک والد اور والدہ کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، تو ہم کو سب کچھ لگا دینا، میں یہ چاہ رہا ہوں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رویہ جو ہے بہت شفقت اور بہت نرمی کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے، انصار کے بچے جو ہے بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کھیلتے رہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہم کھیلنے مشغول ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کرتے اور ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ادب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، یہ ادب ہے، لیکن سنت تو یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک معلم تھے، آپ تربیت کرتے تھے، تو آپ نے سکھایا جب آپ بچوں کو سلام کریں گے، آپ کو پتہ ہے کیا امپیکٹ جاتا ہے بچوں پر، وہ کتنا اچھا اثر لیتے ہیں اس کا۔ کبھی کبھار تو کسی بچے کو اگر کسی بڑے نے کبھی سلام نہیں کر دے تو صرف شرماتا، اور اتنا شرما بولتا نہیں ہم جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ آپ بڑے ہیں، ہم آپ کو سلام کریں گے۔ رسپیکٹ فیل کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک ڈگنیٹی فیل کرتا ہے، ایک آنر فیل کرتا ہے کہ بڑے اس کو عزت دے رہے ہیں، سمجھ رہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، نرمی اور شفقت کا معاملہ رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی بچوں کو نہیں مارا، یاد رکھیے، کبھی ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ دیا گیا گود میں، اور اس بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول ہم معذرت چاہتے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، صرف مجھے پانی لا کر دو۔ آپ نے پانی ڈالا اور اس کو نچوڑ لیا، بچے کو کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس طہارت کے ساتھ آیا تھا، کپڑے خراب کر دیے تم نے، کہ امیوں کو تو مقام نہیں جانتے ہو کیا ہے، ایسے بچوں کو لا کے میرے گود میں کیوں دے دیے اس کو برابر۔ آپ نے کچھ نہیں کہا یہ آج ہمارے پاس کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، کھیل میں لگا ہوا تھا، نیند میں کر دیتا، اور نیند میں پیشاب تو یہ تو آلریڈی یہ بے ہوشی کا عالم ہے، اس میں ایکسپیکٹیشن شریعت بھی یہاں تو معاف کرتی ہے آپ کو کہ بے ہوش ہو جاتا نماز بھی نہیں آپ پر، ہوش میں آپ دیکھا جائے گا، وہاں ایکسپیکٹیشن کہ تم نیند ہوتا ہے، بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان کا تقاضا ہوتا ہے عمر کا، لیکن بہت سارے والدین بے ضرب مار مارتے ہیں بچے کا پیشاب کر دیتے۔ یہاں بچے کی بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس والدین کے لیے بڑی نصیحت ہے ان واقعات کے اندر کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسی نرمی کا سلوک کریں، اس لیے کہ آلریڈی کوئی بھی بچہ پیشاب کر کے خوش نہیں ہوتا کہ آئیے والدین دیکھیے میں نے پیشاب کر دیا، آلریڈی وہ منڈی جھکا کر کچھ تو بھی پیمپر ویمپر سے سکھا کر کپڑے کر کے بدل کے آ کر حمام میں ڈال کے وہ خود ڈر رہا ہے بتانے کو کہ میں نے کیا ہے، اس پر آپ اس کو اور مارے، مطلب ایک پہلے ہی وہ بیچارہ شرم سے پانی اس پر آپ اس کو مار کر اور بولے کہ ہاں تو نے غلطی کیا، مطلب ایک انسان آلریڈی کھڑا ہے خودکشی کو اور آپ اس کو اور دھکا بھی دے رہے پیچھے سے آ کر، وہ پہلے پریشان ہے کہ اس نے غلطی کیا ہے، احساس ہوتا ہے بچوں کو، یہ انسانی بچوں میں فطری احساس ہے پیشاب اور پیخانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پیشاب کرنے، چھوٹا تھا وہ بچہ، کچھ نہیں کہا، یاد رکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نرمی اور شفقت کا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے نرمی اور شفقت کا رویہ بچوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنے بچے اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہے خلوص دل سے، دوسرا اصول خلوص دل سے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیجیے۔ اب وقت بولے تو کچھ تو بھی اور تصورات آتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ لے جا کے چھوڑ دینا جنگل بیابان میں، وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا معنی یہ ہے کہ خلوص سے دل سے اللہ کے راہ میں وقف کر دیجئے، مطلب یہ کہ ان کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تم دین کے لیے سب کچھ ہے اور بعد میں دنیا ہے، یہ میرا معنی ہے، یہ احساس دلائیے، یہ بتائیے، یہ جتائیے، اور یہ مختلف بچوں کے ساتھ مختلف عمل کے ذریعے آپ احساس دلا سکتے ہیں کہ خلوص دل سے میرے بچوں تم جو ہے اللہ کے لیے وقف ہو، تمہیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے، دین سب سے پہلا اور اس کے بعد ساری چیزیں۔ اور ایسے بچے جن کے والدین نے خلوص دل سے اپنے بچوں کو وقف کیا نا، یہ بچے کبھی نہ دنیا میں ناکام رہے اور نہ ہی انشاءاللہ آخرت میں ناکام رہیں گے۔ جس کی جیتی جاگتی مثال انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے، انس سب کچھ کر سکتے تھے، انس ایک 10 سال کی جو ہے ایک طرح سے نوجوان ہے، اب اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور وہاں رہتے تو ایک طرح سے ان کی ورلڈلی لائف ہٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی والدہ نے کہا کہ آپ غلام کی حیثیت سے میرے بیٹے کو رکھیے، اسے سکھائیے، اپنی تربیت میں رکھیے۔ اور انس بن مالک ہم جانتے ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو مسلمان ہو اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام نہ جانتا ہوں۔
نہ آپ دنیا میں پیچھے رہے، نہ آپ دین میں پیچھے رہے، نہ دنیا میں آپ ناکام رہے اور نہ ہی آخرت میں ناکام ہیں۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اپنے بچوں کو خلوص دل سے دین کے لیے وقف کرے، مطلب یہ کہ ان کو احساس دلائے کہ ریلیجن، دین، اسلام اول اور اس کے بعد میرے بچوں دنیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے نا کہ اول دین اور پھر دنیا، تو وہ سماج اور ماحول ہی کچھ اور ہوں گا۔ یاد رکھیے ہمارے بچے جن احساسات کے تحت پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے بتائیے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا دنیا دنیا۔ تم کو اسکول جانا ہے، کیوں؟ تم کو خوب کمانا ہے، کیوں؟ تم کو US جانا ہے، UK جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، اور کہاں جا دنیا کے سارے کونے میں الحمدللہ حیدرآباد، یہ تو وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے۔ حلال روزی کماؤ، کیونکہ تمہارے دین نے تمہیں حکم دیا، لہٰذا ہم تم کو پڑھاتے ہیں۔ اب تم پڑھو، اس لیے کہ تم پر تمہارے دین نے حلال روزی کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ پھر اس علم کے ذریعے کما سکو تو ٹھیک، نہ بھی کما سکو تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ کوشش میرے بیٹے تم کرتے رہنا۔ ہوتا ہے نا، ہر بچہ تھوڑی پڑھ پاتا ہے، ہر بچہ تھوڑی انٹیلیجنٹ لیول پر ہوتا ہے کہ ہر بچہ جا کر فنا اور ہر بچے کا ایک کیلیبر ہے، اس کو احساس دلا جائے بیٹا حلال روزی اصل مقصد ہے، اس علم کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے تمہیں یہ حاصل کرنا ہے۔ تو دوسرا اصول یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بچپن سے ان کی گھٹی بولتے ہیں نا، اس میں ڈال دیجئے کہ ان کو خلوص دل سے اللہ کے لیے وقف کیجئے۔ مطلب ان کو یہ احساس دلائیے کہ میرے بچوں دین سب سے پہلا ہے اور دنیا اس کے بعد کا۔ والدین ایک سنگین غلطی یہاں کرتے ہیں، بچوں کو مکمل طور سے دنیا سکھائی جاتی ہے، بچپن سے ہر چیز کے اندر دنیا سکھائی جاتی ہے۔ حسد اور جلن اور جھوٹ اور بغض اور کینہ، یہ ہم سب تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ معلوم ایک بچہ معصوم ہے، اس کو نہیں پتا پڑوسی سے آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ اس کو جتاتے ہیں یہ پڑوسی اپنا ایسا ہے ویسا ہے، تم بھی بدلا لینا، میں پوری زندگی لیتے رہوں گا۔ یہ حالت ہے ہماری، تاکہ وہ بھی میرے جانے کے بعد لڑتے رہے اس سے۔ بچہ معصوم ہے، اس کو تعلیم دیجیے، اس کو بتائیے کہ ہمارا پڑوسی جھگڑا ہے، لیکن بچوں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ انکل کی عزت کرتے رہنا، آپ ان کی اہلیہ وائف آنٹی ہے تو ان کی اچھی بات کرنا، آپ کا اس مسئلے سے جو ان کے اور میرے بیچ ہے کوئی تعلق نہیں، آگے معاملہ چلے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ سلف کا یہی معاملہ تھا، یاد رکھیے، سلف کا یہی حال تھا، یاد رکھیے، ان کا یہی معمول تھا۔ اپنے بچوں کو، آپ کو اپنے بچوں کو خلوص دل سے وقف کرنا ہے، تو والدین غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم خود ان کو غلط چیزیں سکھاتے ہیں، دنیا ان کو پہلے بتاتے ہیں اور پھر دینی احساس دلاتے ہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیے، پل پل بچوں کے لیے دعائے خیر کیجیے، پل پل۔ بس وقت نہیں، چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں حوالے چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ پل پل دعا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے جیتی جاگتی مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ اپنی اولاد کے لیے بلکہ اولاد کے علاوہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی۔ معلوم آپ، صرف اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، ذریت آنے والی نسلوں کی بھی دعا کرتے ہیں ہر بار، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری نسل کو امام بنائیں گے، تو تمہیں امام بنائیں گے، تو کہتے ہیں میری ذریت کو، اور ہم ان کے لیے بھی دعا۔ تو کہا اس کے اندر سے جو موحد ہوں گے ٹھیک، ظالموں کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پل پل اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اور والدین کی دعا اللہ اولاد کے حق میں کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے کہ روایت میں باپ کی دعا اللہ جو ہے بچوں کے حق میں یا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔ تو کیا ہم وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے پل پل دعائیں کریں، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ ان کی پیدائش کے پہلے سے چالو ہوگا، نیک اولاد کی شکل میں کہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، پھر اس کے پیدائش کے بعد پل پل دعائیں دے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے بیٹے کو اگر کوئی کام اچھا کرتے ہو دیکھے تو یہ کہے بارک اللہ فیک۔ وہ شرم آتی ہے تھوڑا بولنے میں، اچھا نہیں لگتا وہ بولنا اپنے بچے، دعاؤں کا سسٹم ہی نہیں، بڑی عجیب بات۔ اور عورتوں میں تو بھی تھوڑا بہت کوئی ایک معاملہ ہے، مردوں میں تو بالکل ہی نل جا رہا ہے معاملہ، کیوں؟ تو شرم آ رہی ان کو دعا دینے کے لیے، بول نہیں پا رہے ہیں۔ دعائیں دیجئے، پل پل دعائیں کیجئے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ایک طرف جو اسامہ بن زید تھے اور ایک طرف جو حسن بن علی رضی اللہ عنہما تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے چادر کو بند کر دیا، صحابہ دیکھنے لگے کون ہے جو نئے لوگ پیچھے سے آئے، پھر چادر کھولا تو ایک طرف جو ہے اسامہ بن زید ہے، دوسری طرف حسن بن علی ہے، اور اللہ کے رسول یہ دعا کریں، اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، لہذا تجھ سے دعا کرتا ہوں تو بھی ان دونوں پر رحم کر۔ تو اپنے نواسے کے لیے نہیں، دوسرے ظاہر سی بات ہے اسامہ بن زید آپ کے پاس جو ہے زید بن حارثہ غلام تھے، اس بچے کے لیے، تو اپنے ہی بچوں یا اپنے نسلوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ دعائیں بچوں کے لیے پل پل، یہ دعا بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس بچے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔
آج ہمارے پاس بچوں کو دعائیں دینے کا کوئی سسٹم باقی نہیں رہا، اس لیے کہ ہم بڑوں کو بھی دعائیں نہیں دیتے تو بچوں کو کہاں سے اسپیشلی دیتے، سسٹم ہی نہیں دعاؤں کا۔ ایک عادت سی بنا لیجئے دعائیں دینے کی، لوگوں کو عربی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی زبان میں خیر کی دعائیں دے سکتے ہیں، اللہ برکت دے، اللہ تم کو اچھا رکھے، لوگ دیتے ہیں نا دعائیں، ٹھیک ہے، یہ دعائیں تو آپ دے سکتے ہیں، عربی الفاظ بھی اس کے سیکھ لیے آپ چھوٹے چھوٹے۔ تو دعائیں یاد رکھیے بڑا اثر رکھتی ہے، تو پل پل اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، قوم کے لیے، امت کے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کیجیے، یاد رکھیے۔ اور یہ مسئلہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہی نہیں، یاد رکھیے سرے سے دعائیں نہیں کرتے، نہ اپنی اولاد کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ تو دعاؤں کا ایک مزاج بنا لیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو پل پل دعا دیں، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو۔ لیکن ہمارے پاس تربیت کی شروعات دعاؤں سے نہیں ہوتی، تربیت کی شروعات بچوں کو یہ احساس دلانے سے ہوتی ہے، مطلب یہ چیز برابر جتاتے ہیں کہ بہن اور بھائی ہے تو یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تم کو لا کے کھلائیں گا، تمہاری شادی کریں گا، تم کو فلاں کریں گا، لہٰذا تم ابھی سے دب کے رہو اس کے ساتھ۔ دعاؤں کا سلسلہ نہیں، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے نہیں سکھائی جاتی، یہ بتایا جاتا ہے وہ نہیں۔ بیٹیوں کو دعا دینا دور کی بات، ان کو ہمیشہ ہی جتایا جاتا ہے بس پریشان حال ہے، کوئی شخص آ گیا دوست، کیا بات ہے، بس دونوں کے لیے پریشان، ایک بار اڑ جائے نا یہ، بس سکون سے حج وج کر کے آؤں گا میں اور یہاں رہوں گا۔ تو بیٹیوں نے پہلے دن سے سمجھ جانا کہ ہم آٹومیٹیکلی ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے والدین پر، وہ خود دعائیں کرتی ہے اللہ کی، یہاں سے یا تو وہ کر لے یا یہاں سے اٹھا لے، دونوں میں سے کوئی کر دے، اس لیے کہ یہ خود ہر کسی کو بولتے بس یہ دو بوجھ ہٹ جائے، بیٹی پرایا دھن ہے، یہ ہمارا تعلیم ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے کہ اب بیٹی ہے بھائی، میں پریشان نہیں ہوں گا کہ بھائی 3 بیٹیوں کا باپ کو پریشان نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ حدیث میں تو 3 بیٹیوں کے باپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، 2 بیٹیوں کے باپ کو خوشخبری پریشان نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ حدیث میں تو 3 بیٹیوں کے باپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، 2 بیٹیوں کے باپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے نا۔ حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹیاں اللہ نے دی، ان کی اس نے تربیت کی اور ان کا نکاح کر دیا تو میرے ساتھ جنت میں یوں رہیں گا۔ کسی نے اٹھ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کے تعلق سے آپ کیا بولتے ہیں؟ شاید ان کو 2 بیٹیاں تھیں، 2 والا بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 والا بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں تو 3 کو خوشخبری دے دی جا رہی ہے، 2 کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ہم تو پریشانی اور بوجھ بتا رہے ہیں۔ دعائیں تو دور کی بات، ہم ان کو لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں احساس کر کے یہ بیٹی یہ بیٹی یہ بیٹی بوجھ ہے میرے لیے۔ تو یاد رکھیے دعاؤں کا ایک زبردست ہمارے پاس سلسلہ ہو، نہ صرف اپنے لیے، نہ صرف اپنی اولاد کے لیے، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے اور قوم امت کے جو ہے بچوں کے لیے، یاد رکھیے ہم پل پل جو ہے دعائیں کریں۔ اسی طرح جو ہے چوتھا اصول جو ہے بچوں کی تربیت کا وہ یہ ہے کہ گھر میں خود والدین عملی نمونہ ہو، پریکٹیکل ایگزامپل ہو۔ بیٹے جاؤ عربی کو جاؤ، اور والد تو خود عربی پڑھنا نہیں آتی، تو بچہ بولتا ہے ابا تم خود نہیں پڑھ سکتے، یہ تو نہیں ہم نہیں پڑھ پائے وہ زمانے میں، تو کیوں اب نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھیے سیکھنے کی کوئی عمر ہوتی ہے کیا؟ اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ آپ جو بھی کام کرے اس کے اندر یہ کورس کرے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، آپ فوراً جا کے وہ کورس سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ حکومت نے لاگو کر دیا، اس کے بغیر ہم یہ تجارت بزنس نہیں کر پائیں گے، سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ کتنا ہی مشکل سے مشکل کمپیوٹر کورس ہو یا کوئی اور چیز آپ کر کے آتے ہیں، یا حکومت کہہ دے کہ بھائی اتنا وزن اتنی ہائٹ ہو تو یہ فیلڈ میں جا سکتے، برابر اتنی ہائٹ ویٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر دین کے لیے قرآن کیوں نہیں سیکھ سکا؟ اب ایسا آدمی اپنے بچوں کو بول رہا بیٹے میں تم کو حافظ بنا کے چاہتا ہوں، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ اور اللہ کے پاس مجھے اجر ملے، تو وہ اندر سوچتا بچہ جناب آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آ رہا، پوری کسر ہم پہ نکال رہے، ہم ہی حافظ بنے، ہم ہی لوگوں کو پڑھ کے سنا، اور آپ کا تو والدین خود عملی نمونہ ہو، والدین خود عملی نمونہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے والدین بولتے ہیں بچے ہمارے ہیں نا اتنا ہم نے فیض میں ان کو تعلیم دی، تربیت دی، یہ انٹرنیشنل اسکول میں ڈالے، وہ اسلامک اسکول میں ڈالے، فلاں کیے، آج سلام تک نہیں کرتے ہم کو، دیکھو یہ فلاں ہیں۔ تو میں نے کہا جیسے آپ آج عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ ہے، تو کیا یہی عاجزی آپ کی مجلسوں میں، محفلوں میں، لوگوں کے ساتھ، کاروبار میں رہتی؟ نہیں رہتی نا۔ اس لیے کہ ایک والدہ کو جو بچوں کے پریشان ہے تربیت کے لیے، جب وہ اس کی پریشانی دیکھے تو ہم دعا کرتے کہ اللہ اس کے بچوں کا مسئلہ حل کر، لیکن اس کو محفل میں دیکھے تو لگتا پتہ نہیں کوئی سیلیبریٹی کو بلا لیے تھے ہم نے، بے پردگی اور فیشن کا یہ عالم ہے۔ اب ان کے بچوں سے کیا توقع کی جائے صحیح رہنے کی، جن کے پاس ان کے والدین خود عملی نمونہ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے بچوں کے لیے پہلا آئیڈیل ایک لڑکی کے لیے اس کی ماں اور ایک لڑکے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے۔ بچوں سے آپ سب سے پہلے پوچھیں ابو کیا بننا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اس کا والد جو بھی بننا چاہتے تو باپ خود بولتا بیٹے تم یہ مت بنو، میں بن گیا بس پھنس گیا، بولتا اچھا پھر ابا پھر کیا بننا ہے، اب تم بولو پھر۔
ہے نا. ایک بچہ اپنے والد کو اگر ہاتھ گاڑی دھکا دے دے وہ بولے گا میں بھی یہ کروں, پھر اس کو والد بولتا بیٹے یہ بڑی مشقت کی جاب ہے, مشقت کا کام ہے, اب تعلیم تربیت نہیں حاصل کر سکے, وہ زمانہ وہ حالات نہیں تھے, سماج زبان ہم جس کلچر سے آئے نہیں کر سکے, میں نہیں چاہتا تم جاؤ, تو بولیں گے اچھا آپ بتائیے آئیڈیل ہے وہ. اب ہم خود عملی نمونہ نہیں, ہم خود جو ہے گناہ معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم خود جو ہے فیشن پرستی برائی اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اندر ہے, معاملات کی خرابیاں اور ہمارے انکم جس کو کہیں گے سود خوری اور تمام تر چیزیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں. اب ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صحابہ جیسا نمونہ بنے, ہمارے بچے تابن جیسا نمونہ بنے, ہمارے بچے جو ہے سلف صالحین جیسا نمونہ بنے, ہمارے بچے صلاح الدین ایوبی جیسے بنے, ہمارے بچے فلاں بنے. تو اس کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہے, کچھ جگہ قومی محنت اور کچھ جگہ جس کو ہم کہیں گے والدین کی محنت ہوتی ہے, جو ایسے بچے نظر آتے ہیں جو کسی قوم کو لے کر چلتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے, یہ ایسے خواب نہیں ہے کہ بس کچھ ہوا اور بس ایسے بڑے بڑے لیڈرز بن گئے, ایسے محدث ایسے مفسر بن گئے اور کام ہو گیا. اس کے لیے انتھک کوشش تھی لوگوں کی قومی اعتبار سے یا خود اس خاندان کی سماجی فردی اعتبار سے, سمجھ رہا. تو ظاہر سی بات یاد رکھیے, ہم وہ کرے نماز کا پابند ان کو بنانا ہے, ہم خود نمازی ہوں. اور بچے عملی طور سے اتنا سیکھتے ہیں, ایک ماں جو سجدہ کرتی ہے نا اس کے بچے کو نماز پڑھو نہیں بولنا پڑتا ہے. وہ ابھی 12-13 مہینے مطلب سال سے کچھ بڑا ہوا 14-15 مہینے کا ہے, ماں کو دیکھ کے وہ بھی خود سجدے میں گرنا شروع کر دیتا ہے. کسی نے سکھایا اس کو سجدہ کرنا ہے نہیں, کیوں کیا اس نے سجدہ؟ اس کی والدہ سجدہ کرتی تھی, اس کا والد نفلی نمازیں گھر میں پڑھتا تھا, تو اس نے دیکھا ایسا پڑھا جاتا ہے تو اس نے سیکھ لیا. یا تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو مسجد لایا گیا, اس نے سیکھا. تو بچے عملی نماز سیکھتے ہیں. تو اگر ہماری زبان خراب ہے تو ہمارے بچوں کی زبان اچھی نہیں ہو سکتی. ہم ذکر نہیں کرتے, ہمارے بچے ذکر کرنے والے نہیں بن سکتے. ہم لوگ خود جو عمل نہیں کر سکتے نا, ہمارے بچوں سے توقع مت کیجیے کہ وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں خود سب سے پہلے ان کے لیے انشاءاللہ عزیز ایک آئیڈیل ایک نمونہ بننا ہے, اور دینی طرز کو دین کو ہمیں خود اختیار کرنا ہے. اور اگر ہم کوئی کام نہ بھی کر پائے تو اس کا اظہار کرے. میرے بچوں تم اگر یہ سوچتے ہوں گے کہ میں تو تم کو دین دیتا ہوں اور دنیا پڑھاتا ہوں, خود میں عربی اور انگلش نہیں جانتا ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے, میرا مسئلہ یہ, میں نہیں کر پا رہا ہوں, تم بھی دعا کرو میں بھی کوشش کروں. تو بچے بولتے ہیں نہیں. اب وہ پریکٹیکل ہو جاتے کہ نہیں ہمارے والد کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی دعا کریں گے, وہ کوشش کریں, سمجھا. تو ہم خود سب سے پہلے ان کے لیے عملی نمونہ بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, ایک مرتبہ جو حسن بن علی رضی اللہ عنہما تھے, انہوں نے ایک زکوٰۃ کا کھجور اٹھا کر کھا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ہاتھ ڈالا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جانے دیجیے بچہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینکا اور کہا محمد پر آل محمد پر زکوٰۃ یا صدقات جو ہے یہ حرام ہے, لہٰذا نہیں. تو عملی نمونہ دیا نا, نکال کے پھینکا. حدیث میں فرمایا بچے 7 سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ, اور 10 سال کے ہو نہ ہے تو کیا کرو, مارو. یہی حدیث میں ہے نا. تو بچہ 7 سال کا ہوتا آپ نے نماز کو لے گئے اس کو, لیکن برابر 2.5 سال سے اسکول لے جا رہے آپ اس کو, لیکن 7 سال کا تو مسجد نہیں لاتے ہیں, اسکول برابر لے جا کے چھوڑ رہے کار میں, مسجد نہیں. وہ بہت تھک جاتا ہے اسکول سے آگے سے, اب کہاں مسجد لانا, لیکن حدیث میں تو مسجد لانے کے الفاظ. اور 10 سال کو نہ ہو تو اب آپ پریکٹیکل یہ نہیں کریں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. آپ نہیں کریں گے, بولیں گے بچے نمازی نہیں ہے. تو آپ نے کیا ہوا اسٹیپ 1 7 ایئرس والا 3 ایئرس تک لانے کا, اسٹیپ 2 10 ایئرس میں نہ آئے تو مارنے کا نہیں کیا, تو آپ سمجھ لیجیے آپ خود پریکٹیکلی فیل گئے. یہ تو ایشو ہے ہمارے ساتھ, یہی تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ. تو پریکٹیکلی ہم کو جو ہے ویسا بننا پڑے گا, تبھی ہوگا. 5 اور آخری اصول جو آج کہوں گا وہ یہ ہے, بچوں کو پل پل اور ہر پل نصیحت کیجیے. اتنی نصیحت اس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن موقع محل حالات دیکھ کر خوب نصیحت کیجیے. یاد رکھیے بچوں پر نصیحت کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. خوب نصیحت کیجیے, خوب نصیحت جتنی ہو سکتی ہے نصیحت کیجیے. بیٹے یہ ایسا مت کھائے کیجیے, ایسا کھائیے آپ. یا پھر آپ کو لگتا ہے نہیں مجلس میں بولوں گا تو شاید ناراض ہوں گا, تو بعد میں بیٹا میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا, آپ یہ مت کیا کیجیے. ہم بچوں کو بھی نصیحت دیتے ہیں, بتائیے آپ ہم بچوں کو کب نصیحت دیتے معلوم, جب وہ پڑھ لکھ کے سب کچھ ہو کے بعد آپ نوکری لگ رہی تو پھر نصیحت کرتے یہ مت کرو, وہاں مت جاؤ, بول رہا تھا نا یہاں جا کے ریزیوم دو فلاں. لیکن وہ بچپن سے مزاج نصیحت کا نہیں رکھا کہ یہ مت کرو ویسا مت کرو. ایک بار مطلب ایک والد آ کے مجھ سے کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے دیکھیے جوان ہو گیا, 17-18 سال کا تھا, اور اس بیوقوف کو آج تک ٹماٹے کیسے لانا نہیں سمجھتا. بھاجی لاؤ بولے تو گھاس اٹھا کے لا لیتا ہے, ٹماٹے لاؤ تو سڑے, یہ ہوتے ہیں نا بہت سے والدین کی کمپلین ہوتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بچے کو نصیحت کی, اس کو بھیج دیا. پھر میں نے والد سے پوچھا کیا آپ نے کبھی دکان لے جا کر ٹماٹے دلائے؟ بولے ہمارے باپ نے کبھی نہیں ہم کو یہ کرایا, ہم نے خود سیکھ لیے. تو میں نے کہا آپ کا بچہ آپ کے اتنا ہوشیار نہیں ہے نا, تو لے جاؤ
بتاؤ نصیحت یہ بھی تو ہے بیٹے آپ نے یہ لایا نا اگلی بار سے یہ دیکھ کر یہ چیک کر کے لانا. ہر چیز میں نصیحت, دینی معاملات میں نصیحت, لباس کے معاملے میں نصیحت, بات چیت کے معاملے میں نصیحت, دوستوں کے معاملے میں نصیحت, کن کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس معاملے میں نصیحت. اچھے انداز سے احسن طریقے سے کیجیے. اور جو والدین اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کچھ عمر کے ایک مرحلے میں لگتا ہے بچے نہیں سن رہے, لیکن نصیحتیں ہمیشہ رہنے والا ایک اثر چھوڑتی, یاد رکھیے. اور خاص طور سے ماں باپ تو کرے, خاص طور سے ماں بھی, اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے علماء کی تقریریں, مفتیان کے فتوے اور حاکم کے حکم نے جو تبدیلی لائی, ماں کے چند آنسوؤں نے بچوں میں وہ تبدیلیاں لائی. علماء ہزار تقریریں دے رہے, وہ اس کو فرق نہیں پڑتا. فتوے جاری ہو رہے کہ حرام حلال ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت بول رہی ہے غلط ہے, پھر بھی وہ کر رہا ہے. لیکن ماں کے چند آنسوؤں کی بات بولتا ہے اب میں یہ کام نہیں کروں گا. تو آپ میں یہ تاثیر ہے, یہ اثر ہے. تو ماں بھی ہمیشہ جو ہے بچوں کو احسن طریقے سے موقع اور محل دیکھ کر نصیحت کرے. چھوٹے بچوں کو الگ انداز سے, بڑے بچوں کو الگ انداز سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریکٹیکل تھے آپ کی زندگی. ایک مرتبہ ایک صحابی فتح مکہ کے وقت ایک خیمے کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ اجازت, اللہ کے رسول معافی چاہتا ہوں, اجازت کا پھر جاؤ پیچھے. وہ پیچھے گئے, اجازت طلب کی, سلام کیا, پھر داخل ہوئے. پریکٹیکل آپ نے سکھایا صحابہ کو, ہم بھی بچوں کو سکھائے. صرف ڈانٹ رہے ہیں کہ دروازہ کھولنا نہیں آتا تم کو, اتنے سے بیل بج رہی, بتائیے بیٹا بیل بجی تو ایسا جانا ہے, دروازہ ایسا کھولنا ہے, یہ ہے تو ایسا بولنا ہے, سنا ہے, آپ کو سکھانا پڑے گا. تو جا بجا اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں نصیحت کے معاملے میں سب سے بہترین چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ واقعہ ہے لقمان علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے ایک والد کا نصیحت کا پورا واقعہ بیان کیا. اگر لقمان علیہ السلام کے اس واقعے کو اگر آپ پڑھ لینا, اتنی پیاری پیاری نصیحتیں انہوں نے اپنے بچے سے. لقمان اٹھا لیجیے گھر جا کر, رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور تفسیر پڑھی اس کی, کیسی پیاری اعلیٰ نصیحت ہے. میں بھی اس نصیحت کو سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں, اور وہیں سے ہم بھی شروعات کریں. لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے صرف 4 حصے وہ آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں. پہلا انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو ہم بھی اصلاح بچوں کے عقیدے شروع کریں, انہیں عقیدہ اسلام سکھائیں. ایک بڑی غلط فہمی والدین کو یہ ہوتی ہے بچے چھوٹے عقیدہ اسلام کیا سیکھیں گے, بچے بڑوں سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, یاد رکھیں. اور اپنی کم عمر میں جو سیکھتے ہیں نا تو وہ زندگی بھر کے لیے سیکھتے ہیں. دوسرا وہ فرماتے ہیں پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسرا پیارے بیٹے تیرا جو ہے چھوٹا سے چھوٹا عمل, جو ذرہ مطلب چھوٹے چھوٹا ہو, کتنا بھی پوشیدہ ہو, اللہ کے سامنے وہ پوشیدہ نہیں, اللہ اس کو ظاہر کر سکتا ہے. بچے کو ہی سکھایا جا رہا ہے کہ تم گناہ اور معصیت سے بچو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. تیسرا اس کے اندر فرماتے ہیں پیارے بیٹے نماز قائم کر. اب احکامات کی طرف آ رہے ہیں. ایک تو پہلے عقیدے کی بات ہوئی, اللہ کو ایک مانو. اس کے بعد دوسری سے بتا گیا اللہ کا علم, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تیسری بات بتا رہے پیارے بیٹے نماز قائم کر, ارکان اسلام کی طرف آ رہے. اس کے اندر دوسری جو تیسری نصیحت کا دوسرا پارٹ ہے, اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا. ٹھیک ہے, اس کو ایک بات دے رہے ہیں. اسی کے اندر ایک چیز کرے, اور حق کی دعوت دیتے ہوئے اگر دکھ یا تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرنا, یہ بڑا بڑا اہم کام ہے. اس کے بعد چوتھی بات وہ کرتے اور کہتے ہیں پیارے بیٹے لوگوں سے بے رخی نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرماتے اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلنا, جو کہ آج کے اس دور میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نا. گھر میں پورے انار آئی تو میری چال تھوڑی الگ رہتی ہے, ایک دو ہے تو الگ رہتی ہے, اور خود میں ہوں تو پھر تو ہوا میں رہتا ہوں, نیچے لانا پڑتا ہے کبھی. حالت یہ بچے کو سکھا رہے اکڑ کے نہیں چلنا, لوگوں سے بے رخی. آج بے رخی کو ہم سب سے اچھا انسان سمجھ جو بے رخ ہے دنیا سے, رشتہ داروں سے, سب سے بے رخی اختیار مت کرنا. میرے بچے اکڑ کر زمین پر نہ چلنا سکھا رہے ہیں. اور پھر وہ سکھا رہے ہیں اپنی چالیں معنی روی رکھو, آواز کو پست رکھو, چالیں معنی روی, مطلب بہت زیادہ ایکسٹریم مت جاؤ, نہ بہت زیادہ لینینٹ ہو جاؤ, چالیں معنی روی. اور فرما رہے آواز کو پست رکھنا, اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے. آپ اس چیز کو آزما کے دیکھیں, آپ کا بچہ جب چلاتا ہے تو آپ بھی اس سے زیادہ چلاتے ہیں. آپ صرف اتنا بولیے, یہ پریکٹیکل ہے. میں خود اپنے بچوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہوں کہ ان کو سکھا دیا گیا گدھے کی آواز سب سے اونچی آواز. اب اگر کوئی بچہ چلائے تو ہم کو کچھ نہیں بولنا پڑتا ہے, صرف میاں بھی ایک دوسرے کو بولتے گدھا چلا رہا کہیں تو ایک دم سیدھا ہوتا ہے, ہاں میرے کو بھی آواز آ رہی تھی. کہتے ڈونکی نے کوئی ایک چلا رہا ہے نا, آواز آ رہی نا اس کی, تو دوسرا بھی بھائی بولتا ہے ہاں میرے کو بھی آواز آ رہی ہے ابو جی. تو ایک دم وہ بڑا ایک دم کام, ایک دم نیچا کے نہیں میں نہیں تھا, وہ شیطان بہکا کے ہوتے رہتے نارمل. اب آزما کے تو دیکھیے, آپ بھی چلا رہے, تو چلا رہے, ہم جتنے ہمارے باپ کے سامنے ہمت دیتی آواز کرنے کی فلاں فلاں, آپ بھی چلا رہے ہیں, مسئلہ وہی تو ہے, ختم کا ہوگا معاملہ. آپ ایک مثال دیتی بیٹے دیکھو گدھا رہتا ہے ایسا چلا رہا تیزا, آپ نیکسٹ ٹائم چلا رہے تو آپ خالی کہیے کون گدھا ہے بھائی جو چلا رہا, کوئی بھی نہیں آئے گا, کون بولیں گا اپنے آپ کو گدھا.
بچے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. آپ ان نصیحتوں کو دیکھیے اس پیارے انداز میں ان 4 آیتوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ان نصیحتوں کو ایک والد کی نصیحت جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دی, اس کو اپنے پلے باندھ لے, یاد رکھیے. 5 اصول تھے جو میں نے اس مختصر وقت میں جو مجھے جو 45 منٹ کا دیا گیا تھا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو ہم پریکٹیکل رکھیں, اس لیے کہ ایک بات میری غور سے سنیے, ایک اولاد اگر آپ کی بگڑ گئی تو ایک نسل خراب ہونے والی ہے, اور کتنے کتنے درجوں تک وہ خرابی جائیں گی میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے قیامت تک, اللہ نہ کرے تربیت کی کمی کی وجہ سے اسلام چھوڑ دے تو سب سے ایکسٹریم کیس, تو قیامت تک اس کا اثر جائیں گا. وہیں اگر ایک نسل کو آپ نے سنوار دیا تو اندازہ لگائی ہے نا, وہ بھی اثر قیامت تک ہو سکتا ہے یا ایک لانگ ٹرم تک ہو سکتا ہے. پھر یہ اولاد ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے. یہ اولاد وہ ہے کہ اگر یہ بچے نیک ہوئے اور جنت میں اعلیٰ مقامات ہوئے تو حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت میں ان کے والدین کو ان سے ملا دیا جائے گا. تو اوپر والوں کو نیچے نہیں بھیجا جائے گا, نیچے والوں کے درجات بلند کر کے اوپر والوں کے برابر کرتے جائیں. اور یہ حل والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے, والدین اگر اوپر ہے بچے نیچے تو بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے. تو یہ بچے ہمارے جنت کے درجہ بلند ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ جو ہے ثواب جاریہ ہے ہمارے لیے, یاد رکھیے. بچوں کے تعلق سے آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازوں پر ہوں گے اور اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے, یہ وسیلہ بننے والے ہیں. تو ان اولاد کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان لڑکیوں لڑکیوں کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. اگر ہم نے ان کو سنوار دیا تو ہمارا سب کچھ ہوا, اور دنیا سب کچھ بنا لی. اولاد بگڑ دی تو یاد رکھ لیجیے میری بات, آپ نے دنیا سے کچھ بھی جو ہے کامیابی نہیں لے گئی, آپ انسکسیسفل پرسن رہے. یاد رکھیے چاہے دنیا کی نظروں میں آپ بہت بڑے انسان ہو لیکن آپ یقیناً ناکام انسان تھے. تو لہٰذا ہمیں اپنے نسلوں کے لیے خوب محنت مشقت کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے, قرآن میں تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے پریکٹیکل نمونہ ہے آپ کی زندگی سے, اولاد کی تربیت کی کیا رہنما اصول بہت سارے ہیں, میں نے تو 5 رکھے, ان کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو کچھ اولاد کی تربیت کے بارے میں سنا اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں, صحیح معنوں میں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.